بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید چینل زہرا وائس۔ قصہ معراج شریف کا۔ جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بادشاہ والا جاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ دوسرے نبیوں کو کہاں ملا۔ جس وقت آپ جناب پیدا ہوئے تو آسمانوں نے اللہ جل شانہ سے فریاد کی کہ الہی تو نے ہم کو اس قدر بلندی عطا فرمائی ہے کہ ہماری رفعت کے سامنے سب نیچے ہیں، لیکن اپنے پیارے حبیب کو زمین پر پیدا کر کے ہمیں نادم کرایا۔ آج زمین کی پستی ہماری بلندی پر ہنستی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے آسمانوں، تم اپنے دل میں رنجیدہ نہ ہو، ہم ایک شب کو اپنے حبیب کو یہاں مہمان بلائیں گے جن کی تشریف آوری سے تمہارا رتبہ زمین سے دوبالا ہو جائے گا۔ بس جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے جبریل، آج سب کام چھوڑ دے، آج تیری عبادت معاف ہے، جنت سے براق لے کر ہمارے حبیب پاک کے پاس جا اور مژدۂ معراج سنا۔ حضرت جبریل 70,000 فرشتوں کے ہمراہ جنت میں گئے اور ایک براق بہشتی اور نوری امامہ لے کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ اپنی پھپھی ام ہانی کے ہاں بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ جگانا آپ کو مناسب نہ جانا، منتظر رہے کہ اسی اثنا میں رب پاک کا حکم آیا کہ اے جبریل، اپنا منہ ہمارے حبیب پاک کے قدم مبارک سے ملو۔ حضرت جبریل نے اپنا منہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے ملا۔ جبریل امین نے جس وقت آپ کے پائے مبارک پر منہ رکھا، آپ نے فوراً آنکھ کھول دی تو دیکھا ہزاروں فرشتے دستے بستہ کھڑے ہیں۔ حضرت جبریل نے مژدۂ وصل سنایا۔ رضوان بہشت 2 سراہیاں یاقوت اور تشت زمرد کا لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا، بہشتی لباس اور نوری امامہ آپ کو پہنایا، ریاض قدس کے کھلے ہوئے پھولوں کا ہار گلے میں پہنایا، بعد ازاں 2 رکعت نماز شکر ادا پروردگار کی اور چادر نورانی اوڑھائی، سبز نالین پاؤں میں پہنائے، یاقوت کا ٹپکا کمر سے باندھا اور زمرد کا عصا ہاتھ میں دیا۔ اس وقت رسول خدا مثل دھولک کے سجے تھے۔ ہمارے بادشاہ والا جاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار دین مختار دنیا دولت سرائے مہمانی سے باہر تشریف لائے۔ دیکھا تو ایک براق موتیوں سے لدا ہوا خوبصورتی سے بھرا ہوا حاضر ہے۔ دریافت کیا یہ کس لیے؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی سواری کے واسطے اللہ نے بھیجا ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ آپ نے یہ سن کر سکوت فرمایا۔ حکم باری آیا کہ اے جبریل، دریافت کرنا کا کیا باعث ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ جبریل، آج تو میری سواری کے واسطے براق لائے ہو، کل روز قیامت کو میری گنہگار امت کثرت گناہوں سے لاغر و کمزور ہوگی تو ان کی سواری کے واسطے اللہ کیا بھیجے گا؟ پروردگار عالم کا حکم آیا کہ اے حبیب، میں نے تیرے امتیوں کے واسطے ایک براق قیامت کے دن کے واسطے تیار کر رکھا ہے۔ بس اے حبیب خدا، تم کو شاد ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا وہ مرتبہ بلند کیا ہے کہ کسی دوسرے نبی کی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ بس آپ شوق سے براق پر سوار ہو گئے۔ آپ کے ایک طرف 70,000 اور دوسری طرف 70,000 فرشتے تھے۔ براق کے آس پاس حضرت اسرافیل اور میکائیل تھے اور آگے حضرت جبریل تھے۔ آپ آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ مقام حضرت جبریل کے رہنے کا ہے۔ جبریل اس جگہ آ کر ٹھہر گئے اور عرض کی، اب میں آگے کو نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم آگے بڑھاؤں گا تو تجلیات اہل سے میرے تمام بالوں پر جل جائیں گے۔ المختصر، آپ ہزاروں پردے حجاب کے طے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے تو براق بھی چلنے سے مجبور ہوا۔ آپ براق سے نیچے اترے اور حکم الہی کے منتظر تھے کہ یکایک ایک رفرف نمودار ہوا اور آپ کو لے کر آن کی آن میں عرش الہی پر پہنچا دیا۔ ہمارے حضور جس وقت عرش کے قریب پہنچے تو دیکھا عجیب ہی سما ہے۔ آپ نے چاہا کہ اپنے پاؤں سے نالین اتاروں۔ ارشاد ہوا، اے محمد، نالین پاؤں سے جدا نہ کرو۔ عرض کی کہ اے الہی، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تیرے دیدار کی تمنا میں تشریف لے گئے تو انہیں حکم ہوا تھا کہ جوتا پاؤں سے اتار دو۔ اے میرے پاک و بے نیاز، یہ تو تیرا عرش ہے، اس کی بزرگی تو کوہ طور سے بھی بہت زیادہ ہے۔ ارشاد ہوا، اے میرے حبیب، موسیٰ کلیم تھے اور تم میرے حبیب ہو، انہیں نالین جدا کرنے کا واسطہ
انہیں نالین جدا کرنے کا اس واسطے حکم ہوا تھا کہ کوہ طور کی ہوا ان کے تلووں سے لگے اور ان کو ہمارے پاس آنے کے قابل بنا دے، اور تمہیں نالین پہننے کی یوں اجازت ہے کہ تمہارے جوتے کی خاک عرش پر لگے تاکہ اسے بزرگی حاصل ہو۔ دوسرے جب عرش کو تیار کیا تو اس کو قرار نہیں تھا کہ ہم نے اس سے وعدہ کیا کہ ایک شب تجھ پر اپنے حبیب پاک کو بلا کر ان کی نالینوں کا گوشوارہ تجھ کو عطا فرمائیں گے، تب اس کو قرار آیا۔ پر اس وقت سے عرش بری تیری نالین پاک کا شناک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قریب ہو گئے کہ وہم و گمان کو بھی درمیان میں آنے کی گنجائش نہ رہی، اور جو بات چیت ہوئی اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ اے پیارے حبیب، اب جنت کی سیر کرو، دیکھو تمہاری امت کے واسطے کیا کیا مکانات تعمیر کیے گئے ہیں، انہیں اپنے قدم کی برکت سے سرفراز کرو۔ الغرض آپ فردوس بری کی سیر کو تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ نے جنت کے مکانات ملاحظہ فرمائے نہایت خوش ہوئے، حوض کوثر کو دیکھا، سلسبیل پر تشریف لے گئے۔ رضوان بہشت نے تمام جنت کو دلہن بنا رکھا تھا، تمام محلوں میں نور کی روشن تھی، نور کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور حوریں آپ کو مبارکباد دے رہی تھیں، اولفلامان آپ پر پھول نچھاور کر رہے تھے۔ جنت کی سیر سے فارغ ہو کر آگے کو چلے تو دیکھا کچھ لوگ ایک دانہ زمین پر بوتے ہیں اور 700 دانے کاٹتے ہیں۔ آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کے امت ہی کے ہیں، جو دنیا میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 نیکیاں دیتا ہے۔ پھر آپ نے دوزخ کی سیر کا قصد کیا۔ حضرت جبریل نے دوزخ کے پہلے طبقے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ دوزخ چلائی کہ حضور کو دور لے جاؤ، ورنہ آپ کے قدم کی برکت سے میری ساری گرمی دور ہو جائے گی۔ آپ نے اہل دوزخ کا حال دیکھ کر افسوس کیا جو مثل تیل کے جل رہے تھے۔ ایک دوزخ نے عرض کی کہ اے حبیب، حق کی سبحانہ، یہ تو دوزخ کا پہلا طبقہ ہے، ایسے 7 طبقے اور ہیں جس میں ہر طبقے سے زیادہ عذاب ہے۔ یہ سن کر آپ سجدے میں گر پڑے اور امت کی مغفرت کی دعا کی۔ ارشاد ہوا کہ اے حبیب، میں تجھ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ قیامت کے دن تیری امت گناہگار کو اتنا بخشوں گا کہ تو شاد ہو جائے گا۔ اس طرح 700 بار جناب باری تعالیٰ سے یہی خطاب ہوا کہ حبیب میرے اور کیا چاہتا ہے، اور ہر بار حضور نے یہی عرض کی کہ یا غفور رحیم، امت گناہگار کی نجات۔ فرمان ہوا کہ محبوب میرے، کب تک امت عاصی کی مغفرت طلب کرو گے؟ عرض کیا حضور نے کہ یا الہ العالمین، طلب کرنے والا میں اور بخشنے والا تو ہے۔ پھر حکم ہوا کہ اے حبیب میرے، جب کوئی سفر سے گھر جاتا ہے تو اس کے لیے تحفہ ضرور ہوتا ہے، اور اس طرح 5 نمازوں کا تحفہ اسی رات امت محمدی کو دیا گیا، اور ساتھ ہی ان 5 نمازوں کی ادائیگی کے بدلے 50 نمازوں کی ثواب کی بشارت بھی سنائی گئی۔ شب معراج پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 27ویں شب میں دن میں روزہ رکھیں اور رات کو عبادت میں گزار کر بے پناہ رحمتیں اور برکتوں سے فیضیاب ہوں۔ شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔